بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری سیاست کس قدر گر چکی ہے، بد زبانی اور بدگمانی کس قدر ہے، کس طرح قسمیں کھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد شرم بھی نہیں آتی کہ معافی مانگ لی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیا ٹیم ہے اس کو مجبوراً عمران خان صاحب کے مخالفین کو شرم دلانے کے لیے، اگر ان کے کچھ ضمیر زندہ ہیں تو ان کو جگانے کے لیے عمران خان صاحب کی ایسی ویڈیو شیئر کرنی پڑ گئی ہے کہ ویسے تو کسی مہذب معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ ویڈیو جس میں زخم عمران خان صاحب کے نظر آ رہے ہیں، گہرے زخم نظر آ رہے ہیں، اور ایسے بھی زخم ہیں جن سے اب بھی تھوڑا تھوڑا سا خون بہتا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ، جس کا کام ہے کہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اس کو کوئی زخم نہیں آئے، گولیاں نہیں لگیں، اور میڈیکل بورڈ بنا کر دیکھ لیا جائے، یہ جھوٹا ہے عمران خان، یہ سب باتیں کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں جی لاکھوں علماء میرے فالوورز ہیں، میرے پیروکار ہیں، انہوں نے کیا کچھ کہا کہ جی شاہ رخ خان عامر خان سے زیادہ بڑھ گیا اداکاری میں، اور یہ سب کچھ کہا گیا۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر عمران خان کو زخم آئے ہوئے۔ تو اب یہ جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے، کیا رانا ثناءاللہ صاحب سیاست چھوڑیں گے؟ ابھی تو ایک اور ان کو جھٹکا لگا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ایسا اعلان کیا کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے ہیں، اب انہوں نے خود یوٹر لینا شروع کر دی ہیں، اب چھپتے پھر رہے ہیں، بیانات بدلتے پھر رہے ہیں، گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ایک اہم شخصیت نے جو ویسے تو عمران خان صاحب کے خلاف بڑے بیانات دیتے ہیں، رانا ثناءاللہ نہیں، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، اس پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں ہوئیں، عمران خان صاحب زمان پارک میں ہے، سیاست کا مرکز اس وقت لاہور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بنا ہوا ہے، بڑی باتیں ہوئیں، سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، کوئی اہم شخصیت آئی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پیغام بڑا پہنچا دیا ہے، اور بیک چینل پہ بڑا ہوا ہے۔ تو یہ زیادہ تر سب باتیں آرمی چیف کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ جی وہ جا رہے ہیں، اور جس طرح کامران خان صاحب اور دیگر لوگ ہوں، انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کی کہ جی آرمی چیف صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جانے سے پہلے ایک قابل عمل روڈ میپ دے جائیں، کوئی الیکشنز کی طرف کا، کوئی معیشت کے حوالے سے، یہ جو اتنا زیادہ تناؤ ہے ہر طرف سے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان، اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، ان معاملات کو سلجھا کر جائیں تاکہ آپ کی ایک لیگیسی ہو، اس طرح کی باتیں کامران خان صاحب نے بھی کی۔ تو بہرحال اسی تناظر میں اب یہ خبریں بڑی پھیلنا شروع ہو گئیں کہ جی آرمی چیف نے کوئی ملاقات کی ہے، آئے ہیں نہیں آئے، تو یہ بھی خبریں چلی جی ہیلی کاپٹر کوئی آیا ہے، بڑی کوئی اہم شخصیت آئی ہے، یہ سب باتیں ہوئیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ ابھی یہ تو کنفرم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے دونوں طرف سے شاید کہا گیا ہو کہ بھائی اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اس کو اب سامنے نہیں لانا، منظر عام پر نہیں لانا، مگر بے چینی پی ڈی ایم میں ضرور ہے کہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیونکہ جیسے جیسے لانگ مارچ آگے بڑھ رہا ہے، حکومت پریشان، بخلاہٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسا معاملہ آ گیا، وہاں پر یہ کہا گیا کہ جو کنٹینر لگائے گئے ہیں اسلام آباد میں، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز کی تیاری ہے، کبھی کسی احتجاج کو روکنے کے لیے اس طرح تیاری نہیں کی جاتی۔ تو ان کی بخلاہٹ، ان کا خوف اتنا زیادہ ہے۔ اب ملاقات کی اگر ہم بات کریں آرمی چیف کی، تو چونکہ ڈان میں اس میں تفصیلی 2 رپورٹس چھپ گئیں، ان پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں چونکہ یہ بات سامنے آئی کہ جی ایک ہی وقت میں صدر ڈاکٹر عارف الوی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب لاہور میں ہی تھے، تو اس لیے یہ بات ہوئی کہ جی ملاقات اور پیغامات اور یہ سب کچھ باتیں شروع ہوئیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ اس سے پہلے کم از کم ایک ملاقات ایوان صدر میں ہو چکی، اور پھر اس کی کنفرمیشن بھی کافی حد تک ہر طرف سے آئی، مگر شاید اس میں معاملات اس طرح طے نہیں ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملہ طے ہو گئے ہیں کچھ، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ہمیں نظر آ رہا تھا ایک ایگریشن اور جو غصہ تھا وہ کچھ ہمیں کم لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ضرور ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، اعظم سواتی کے حوالے سے درخواستیں سپریم کورٹ میں جا رہی ہیں، تو وہ ایک آئینی قانونی راستہ وہ اپنی جگہ لے رہے ہیں، لانگ مارچ بھی روک نہیں رہے، اور زخمی ہونے کے باوجود مسلسل خطاب بھی کر رہے ہیں، راول پنڈی جانے کا ارادہ بھی ان کا نظر آ رہا ہے، اور کہہ چکے، اعلان کر چکے ہیں، تو لانگ مارچ اپنی جگہ متحرک نظر آ رہا ہے۔
تو یہ چیز طے ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو معاملات ہیں ان کو سلجھایا جا سکے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک نیا، پہلے بھی انہوں نے اشارے دیے تھے، لیکن اب جس طرح سے اس چیز کو سامنے رکھا ہے، اب طوطے اڑ گئے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو بڑی تڑیاں لگاتے تھے، المشہور، کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک مفرور، ایک مجرم، بھگوڑے شخص سے، اشتہاری سے کیسے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت ہو سکتی ہے کہ اہم ادارے کا، اہم ترین ادارے کا سربراہ، اس پر مشاورت قانون کے تحت کسی مجرم سے نہیں ہو سکتی. اور سیکرٹ ایکٹ جس کی یعنی حلف برداری جب ہوتی ہے وزیر اعظم کی، تو وہ اس پر قسم کھاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ سیکرٹس، ریاست کے جو راز ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، وہ کسی اور شخص سے نہیں ڈسکس کرے گا، چاہے اس کا سگا بھائی ہو، کوئی بھی ہو. چونکہ وہ کوئی عہدیدار نہیں ہے، کوئی کابینہ میں نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اس سے کیسے وہ ڈسکس کر سکتا ہے. اب انہوں نے بڑے فخر سے اپنے حلقوں میں اور صحافیوں میں خبریں چھپوائیں، چلوائیں کہ میاں نواز شریف سے مشاورت ہو رہی ہے. احسن اقبال سے لے کر ان کے خود کابینہ کے ممبران نے کہا جی وہ مشاورت کرنے جا رہے ہیں. آرمی چیف تعیناتی پہ نواز شریف سے مشاورت ہے. ابھی ایک دور ہو گیا، اتنے دور ہو گئے، اب دوبارہ ہو رہی ہے آرمی چیف مشاورت. جناب نواز شریف ڈٹ گئے ہیں، وہ نہیں ہل رہے، فلاں نہیں ہو رہا، سب خبریں چھپائیں. عمران خان نے کہا جی ہم تو اس پر قانونی کارروائی کریں گے کہ یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، حلف کی خلاف ورزی ہے. اس پر اب خواجہ آصف کا تازہ بیان آ گیا، جی کوئی مشاورت نہیں ہوئی، کوئی مشاورت نہیں ہوئی، وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے، مشاورت ہی نہیں ہوئی، کوئی آرمی چیف کی مشاورت نہیں ہوئی. اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، ساتھ ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں، گر گئے ہیں کہ جی ہم نے تو مشاورت نہیں کی. پہلے کیا امیج دکھانا چاہ رہے تھے؟ خود کہہ رہے تھے کہ آج بھی فیصلے نواز شریف کرتا ہے، سارے فیصلے چاہے آرمی چیف کے ہوں، اس ملک کے ہوں، ہر فیصلہ. اس نے ہٹا دیا یہاں پر جناب وزیر خزانہ کو بھی، وہ جب چاہے نواز شریف جو ہے وہ آج بھی وہاں سے فیصلے کر رہا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ اصل میں تو پاکستان کا دارالحکومت لندن بنا ہوا ہے، اور یہ اس پر فخر سے ظاہر کرتے رہے کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحب وہاں بیٹھے ہیں، طاقت کا محور ہی جناب لندن ہے. اور یہ عمران خان صاحب نے جو بات کر دی ہے، اب اس پر اگر قانونی کارروائی کی جائے جو بنتی ہے تو ان کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. شہباز شریف صاحب تو پھر وزیر اعظم نہ رہیں اگر قانون کا اطلاق پورا یعنی سختی سے کر دیا جائے. ایسا کہیں اور ہوتا ہے؟ مفرور مجرم، آج تک تو عدالتوں کے ہیں نا NRO2 لے لیا، مگر ابھی تو عدالتوں سے فیصلہ تو نہیں آیا نا نواز شریف صاحب کے حق میں. اسحاق ڈار صاحب ہے، انہوں نے لیا، ان کی بیٹی نے لیا. میاں نواز شریف صاحب تو آج بھی آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں عدالتوں کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، مجرم ہیں. سزا ان کی چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی. وہ صرف علاج کے لیے باہر گئے تھے، نہ وہ علاج ہوا، نہ وہ واپس آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور دوسری طرف جس طرح سے عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی کہ ان کے کچھ پروپیگنڈا صحافی ہیں جن کو یہ خبریں فیڈ کرتے ہیں، ان سے چلواتے ہیں. اب پاکستان کا پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے. عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل جب چینلز کو انٹرویو دینے شروع کیے تو ان سے تو کوئی لیتا نہیں، اس کا اتنا بڑا امپیکٹ آیا، ہر طرف ہر کوئی ان سے انٹرویو لے رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے صحافیوں کے تھرو ان میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں، اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں، الٹ کر پلٹ کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ خود ان صحافیوں نے جنہوں نے انٹرویوز لیے، بڑے بڑے نام دنیا کے، انہوں نے کہا ہے، یعنی میرے پاس یہ پورے ٹویٹس آپ یقین جانیے پوری تفصیل یہ پڑی ہے. یہ سعد آنند دھومے ہیں، یہ وال اسٹریٹ جرنل پہ انہوں نے آرٹیکل چھاپا. آپ دیکھیے یہ انہوں نے ایک ایک چینل کا، یہ میرے پاس کاپیز موجود ہیں، ایک چینل کا ٹویٹ اور لگایا ہے، اس کے ویڈیو لنک، اس کے شارٹس، اس کے اسکرین شاٹس لے کر کے، یار یہ ٹی وی فلاں ٹی وی، یہ کتنے پاکستان کے ٹی وی جھوٹے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. مطلب میرے ٹائٹل کو الٹا کر عجیب لگا دیا. اسی طرح وہ خاتون صحافی جس نے انٹرویو لیا کہ جی وہ دیکھو یہ تو تحریک انصاف کی طرف سے اس کو ریپ کے تھریٹس آ گئے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس نے پھر بعد میں وضاحت کی کہ یہ میں نے ہر ایک کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے پہلے ہی، کہ میں کوئی کمنٹ سیکشن نہیں کھولتی کیونکہ ماضی میں ہو چکا ہے. اس کا عمران خان سے، تحریک انصاف سے، اس انٹرویو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن نہیں جناب، انہوں نے ایسا پروپیگنڈا شروع کیا. اسی طرح سے عمران خان صاحب نے امریکہ کے حوالے سے بات کر دی جناب کہ جو پیچھے ہو گیا ہم نے اب نئی شروعات کرنی، اس کو اپنا ٹوسٹ دے دیا کہ جی وہ تو تھا ہی نہیں، سازش نہیں تھی. ایسا گھماتے ہیں. انہوں نے کہا جی جو ہوا سو ہوا، ہم نے آگے دیکھنا ہے، ہم ہر ایک ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہر کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہم نے لینی. تو اب ہر چیز کو جب اس طرح پھیلائیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ اب کہیں گے جی بھارتی میڈیا پیچھے رہ گیا، پاکستانی میڈیا ڈرامے میں زیادہ آگے چلا گیا. اتنا جھوٹ، کریڈیبلٹی بالکل زیرو رہ گئی ہے. اب سرویز آ رہے ہیں، اس لیے جناب لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اس طرف آ گئے ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، حسین نواز صاحب جناب، انہوں نے باہر اپنے گھر کے باہر، گھر تو اس کا کیا کہنا چاہیے، محل ہے، برطانیہ کا سب سے مہنگا ترین
گھر آپ اس کو کہیں، وہ فلیٹس کے اتنے جوڑے ہوئے ہیں اربوں ڈالر کا، تو سارا کچھ ہے. تو وہاں لوگ احتجاج کر رہے تھے حسین نواز صاحب سے، انہیں وہاں پر تلخ کلامی ہو گئی. انہوں نے کہا یہ بدتمیز لوگ ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، چور چور کے نعرے لگ گئے. تو اب یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ٹون چینج کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف کی تعیناتی پر وہ مضبوطی کے لیے ہونا چاہیے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، فلاں نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ بھی دوسری طرف چل پڑے ہیں. اور آنے والے دنوں میں خبریں یہ گرم ہیں. صدیق جان جو بول نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے کہ لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ موجودہ آرمی چیف پر بھی شدید تنقید دوبارہ شروع کرنے والے ہیں. یہ دن بھی آ رہے ہیں کیونکہ ان کی دال نہیں گل رہی، کچھ معاملات گڑبڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب حالات جو ہیں وہ پھر سے دوسری طرف جا رہے ہیں. ان کو یہ مسائل کا سامنا ہے جس وجہ سے اب یہ دوبارہ سے ایک اور پلٹی کھانے والے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.